ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے مخاطب کیا۔ آیات تو قرآن کی الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اگر آپ سمجھیں گے تو شاید آپ کے ذہن کی بہت ساری گتھیوں کو سلجھا دے۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یعنی مثالیں دیتا ہے ہمارے لیے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ انسان طرح طرح کی مثالیں دیتا ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے، اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کے بارے میں اس کے ذہن میں اشکالات آتے ہیں۔ میری قدرت کے بارے میں طرح طرح کے افکار اور خیالات اس کے ذہن میں شیطان جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، میرے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کی ٹانگ کیسی ہے، یہ جو اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے وہ کیسا ہے۔ فرمایا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنی تخلیق کو بھلا دیا۔ ایک ایسے قطرے سے، ایک پانی کے چھوٹے سی بوند سے میں نے اس کو بنایا، اس کی ہڈیاں بنائی، اس کا گوشت بنایا، اس کا چہرہ بنایا، اس کا جسم بنایا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، میرے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کبھی بھی رب تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت وہ ہر بندے کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ سمجھ آ رہی؟ شارک کدھر؟ آپ کی ذرا شارک پر ہاتھ رکھیں، یہ چھوٹا سا کٹ لگے نا یہاں پر تو آپ کا کام تمام ہو جائے۔ وہ رب کہتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ اقرب ہوں، قریب ہوں، مجھے آواز تو دو، مجھے پکارو تو صحیح، میرا ذکر تو کرو، مجھے میری بارگاہ میں سجدہ تو کرو۔ اور میں نے تمہیں جس لیے پیدا کیا، ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، میرے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ میں نے تمہیں کیسا بنایا۔ پہلے آدم کو بنایا مٹی کے ساتھ، اب مٹی کو گوندا گیا، مٹی گوندے اینٹ بن سکتی ہے، برتن بن سکتے ہیں، کئی کچھ ٹائلیں بن سکتی ہیں، بندہ تو بنا کے دکھاؤ، بندہ تو بنا کے دکھاؤ۔ میرا نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام معجزے کے ساتھ، میری قدرت کے ساتھ مٹی کا پرندہ بناتا، کَحَیَّةِ الطَّیْرِ فَنُفُخُ فِیہ طَیْرًا بِإِذْنِ اللہ، مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے، وہ پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا۔ میری قدرت کا یہ حال اللہ کر، میری قدرت کا تو یہ حال ہے کہ میں مٹی کے پرندے بنانے کا حکم دوں، میرا نام لے کر اس مٹی کے پرندے کو اڑایا جا سکتا ہے، اور جب تک وہ نگاہ میں رہتا تب تک اڑتا رہتا، جب نگاہ سے ہٹتا تو نیچے گر کے مٹی ہو جاتی۔ پہلے آدم کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد جتنے بھی انسان ہیں سب کو اللہ کہتا ہے میں نے ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے۔ اتنا عظیم رب ہے کہ جس نے پانی کے قطرے سے ایک ایسے شخص کو بنایا، ایک ایسے بندے کو بنایا۔ اس کی آنکھیں تو چیک کرو، اس کی پیشانی تو چیک کرو، دانت تو ذرا چیک کرو، ہڈیاں مضبوط ہیں، گوشت نرم ہے، نرم بھی اسی مٹی سے، اسی قطرے سے بنایا، ہڈی بھی اسی قطرے سے بنائی، ناخن بھی اسی قطرے سے بنایا، اور میں اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے اور میرے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے۔ میرے وجود کے بارے میں اشکالات ہیں، اللہ کون سا دیکھ رہا ہے، وہ خیر ہے دیکھ لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ تو کافروں کے نظریات ہیں، یہ تو بے ایمانوں کا طریقہ ہے۔ مومن کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت کیا کرتے ہیں، ہر وقت یہ تصور رکھتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ بزرگوں نے مثالیں دے دے کر یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ کہتے کسی علاقے کا کوئی بدماش تھا، جس کو مرضی بے عزت کر دیتا، جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیتا۔ ایک دن ایک چوک میں سے ایک عورت کو پکڑ لیا اور اس کو مار رہا تھا، اس کچھ کہہ رہا تھا اس کو۔ اب سارا بازار جو ہے وہ ڈر رہا تھا کہ اس کو کون روکے۔ ایک ملنگ مجذوب ٹائپ آیا اور اس نے
اس کے کان میں ہلکی سی کوئی سرگوشی کی، ہلکی سی کوئی خسر خسر کی، یا تو اس کی ایک کلمہ کہنے سے وہ جو تھا بندہ وہ پسینے سے شرابور ہو کانپنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کے گیا۔ وہ بزرگ چلے گئے، عورت بھی چلی گئی بیچاری۔ اسے جب ہوش آیا اٹھانے والوں نے، کیا ہوا ہے؟ بابے نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا بابے نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ، آپ بھی کسی کو کہیں نا اللہ دیکھ رہا ہے، اوے پہلے خود تو یہ تصور کریں کہ اللہ آپ کو دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ کہتا پتہ کیا ہے؟ رسول پاک کی خدمت میں یہ مکے کے کافر آتے، پرانی بسیدہ ہڈیاں لے کر آتے، کہتے اس کو زندہ کرے گا اللہ، یہ ہڈی زندہ ہوگی۔ من يحيي العظام، اور پھر اسی ہڈی کو اس طرح ہاتھ کے اوپر مال کے بورا بنا کے پھونک مار کے اڑ جاتی، کہتے اس کو زندہ کرے گا اللہ۔ میں یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جب یہ بورا بن جائے گی؟ اب سب ادھر آ جائے، ادھر آ جائے۔ میں یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جب یہ بورا بن جائے گی، جب یہ مٹی بن جائے گی، جب یہ ریزے ریزے بن کے اڑ جائے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی، پتر جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری راکھ کو اچھی طرح باریک کر کے نا آدھی تیز ہوا میں اڑا دینا، آدھی پانی میں بہا دینا۔ بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق ویسا ہی کیا، اس کو جلایا، آدھی اس کی راکھ اڑا دی، آدھی پانی میں بہا دی۔ جی پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، سارے ریزے خود بخود جمع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کیا؟ کہا مولا تیرے ڈر سے کیا، میں نے سوچا کہ ہوا میں اڑ جاؤں گا، پانی میں بہ جاؤں گا، کہاں میرے ریزے اور ذرات جمع ہوں گے، کہاں میں زندہ ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرے خوف سے کیا، میرے عذاب سے ڈر کے کیا، جا میں نے تجھے بخش دیا، کیونکہ جو مجھ سے ڈر جاتا ہے میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے ڈرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ ڈر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب حرام کے قریب طرح ہاتھ جائے تو رک جائے کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے۔ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ محبوب آپ ان کو بتاؤ جو ہڈیاں لے کر آپ کے پاس آ کے اس کو بورا بنا کے کیسے اڑے گی، اڑا دیتے، کیسے زندہ ہوگی؟ ان سے کہو پہلے دن اس ہڈی کو جس نے زندہ کیا تھا دوبارہ وہی بنائے گا۔ پہلے جس نے پانی سے ہڈی بنائی وہ دوبارہ اسی ہڈی کو زندہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر تخلیق کو وہ جانتا ہے، ہر تخلیق کو۔ اس آیت کے ساتھ میرے کو اور آیت جوڑی ہے، اب دونوں کو ملائیں گے نا تو نتیجہ بڑا زبردست نکلے گا۔ اللہ کہتا ہے الذی شجر الاخضر من النار، اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جو سبز ٹہنی ہے نائی سے مجھے کہتا بالانی گلا سی تو میں کی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے حکم سے ہری لکڑی کے اندر بھی آگ پیدا ہو سکتی ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جاؤ جا کے دیکھو اس لکڑی کو کہ اگر درخت سے کاٹو ہلکی سی ماچس دکھاؤ وہ جلتی ہے اور جلتی ہی رہتی ہے، بجھتی نہیں ہے۔ فرمایا سبز لکڑی کے اندر میں نے آگ لگائی ہے اور پھر تمہیں نہیں میں آگ لگا سکتا۔ یہ پانی کا فارمولا کہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن کا جو مجموعہ ہے کسی میں آگ لگ جائے گی جب وہ حکم فرمائے گا۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن میں لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہوں۔
وہ جو ٹینڈ نہیں ہوتی جو کنویں سے پانی نکالتی ہے، اس کی طرح اللہ کہتا ہے یہ میں دن پھیرتا ہوں، کبھی ایک ٹینڈ نیچے جاتی ہے ایک اوپر آتی ہے، نیچے سے پانی بھر کے لا اوپر والی خالی ہوگی، پھر وہ نیچے جا رہی ہے، کس طرح سے چل رہا ہے، اور میں تو بھی اسی طرح سے چل رہا ہے، یہ میرا دن اور رات جو چل رہا ہے۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، کمبل سے نکلنے کو جی، ابھی دیکھو نا آپ بیٹھے ہوئے، کئی بندے کوٹیاں اتارنا شروع ہو گئے، اور وہ میرا رب ہے جس کی قدرت ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات کیا ہے کہ یہ سرحد سے پار ہندو ہے، یہ سکھ ہے جس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، اور تجھے اللہ نے اپنی ہر قدرت کے ساتھ ایک نظریہ عطا فرمایا، ایک سوچ عطا فرمائی، ایک عقیدہ عطا فرمایا، فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس۔ ابھی جو ہمارے خان صاحب کی اہلیہ محترمہ جس کے سال ثواب کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ خان صاحب کہاں ہیں؟ پہلے وہ کہاں تھے؟ اس سے تھوڑا پیچھے پیچھے تھے، ہم کہاں تھے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ فرمایا انسان پر ایک ایسا دور بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی شے نہیں تھا، اب جب کچھ نہیں تھا، عدم تھا، اس کو وجود اللہ نے بخشا، اور وجود کے بعد پھر عدم میں لے گیا۔ فرمایا والذی خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وہ ہے کہ تم پہلے مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں زندگی دینے کے بعد پھر تمہیں مارے گا، پھر مار کے صرف ختم نہیں کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اسی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اب دیکھیے ذرا مٹھاس کی طرف آئیے، کیونکہ کڑوا کڑوا لوگ نہیں کھاتے، میٹھا میٹھا کھا لیتے۔ مٹھاس یہ ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ جو آج جس نے میری معرفت کا جام پی لیا، جس کو آج میں سمجھ آ گیا، پھر اس کے لیے پیچھے رہنا، آگے جانا، دائیں جانا، پیچھے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں، یہ جو قرآن شریف ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، جس کو آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ اپنے اگر آپ کے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچے کو قرآن پڑھا دیں، باقیوں کو پائلٹ بنا دیں، حسن ادھر آ جائے، پائلٹ بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، جی ایک حافظ بنا دیں، قاری بنا دیں، عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، ماہر قرآن بنا دیں، وہ جو قرآن کا ماہر ہے وہ 1000 ڈاکٹر نہیں، کروڑوں ڈاکٹروں سے افضل ہوگا، اور وہ تجھے دنیا میں بھی فائدہ دے گا، تجھے قبر میں بھی فائدہ دے گا، تجھے حشر میں بھی فائدہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بچہ جس نے یونیورسٹی کلیئر انجینئر بن گیا، میس کمیونیکیشن میں تمہیں MSc کر لیا، وہ کبھی کبھی میرے پاس آتا ہے، میں اسے کہتا ہے یار تو درس نظامی پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، دین پڑھ لے۔ کہتا میرے ابا نہیں مانتا، میرا بھی جی بڑا کرتا ہے میں قرآن پڑھوں۔ جب وہ یونیورسٹی پاس کر گیا تو اس کو برین ٹیومر ہو گیا، باپ نے بڑا علاج کرایا، کینیڈا کا ویزا بھی لگ گیا، باہر جا رہا ہے، اچانک یہ بیماری نکل آئی، بڑا پیسہ لگایا، بڑا پیسہ لگایا، پہلے یونیورسٹی تک لے جانے کے لیے اتنا پیسہ لگایا، اتنا پیسہ لگایا، پھر جب بیمار ہو گیا، اب چند سالوں میں وہ بندہ فوت ہو کے قبر میں چلا گیا۔ ایک دن میرے پاس آیا، کچھ کیمو لگائی اس نے اور آیا، بیچارہ کمزور تھا۔ میں نے کہا یار یہ بتا تو جو یونیورسٹی کی ہے یہ ڈگری تمہیں قبر میں جا کے فائدہ دے گی؟ میں نے کہا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا، سمجھے نہیں آپ، اگر تو نے دین پڑھا ہوتا تو برین ٹیومر کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو طلب علم میں، جو علم کی طلب میں نکلا، اس کے لیے چیونٹیاں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں، مچھلیاں پانی میں اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے۔ دیکھو نا کتنی یہ بہت بڑی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل کو نانے دادے بنیں گے، اگر ان کی تعلیم اچھی ہوگی تو معاشرہ اچھا ہوگا۔ اور ڈاکٹروں کو تو آپ جانتے ہیں، میں صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، شعبے میں یہ حال ہے، لیکن ڈاکٹروں کی اگر آپ بات کریں گے، ہر بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے،
جتنی لیبارٹریز ہیں وہاں کمیشن سارا ڈاکٹروں کو جا رہا ہے. ڈاکٹر کی پرچی پڑھ لو, میڈیکل اسٹور والے سے پوچھو, کہتا جناب اس نے 4 گولیاں فضول لکھی ہیں, میڈیسن کمپنی کو سے کمیشن. یا تو خدا کا خوف کرو. مجھے ایک بندے نے رات کو 12 بجے خاصا فون کیا, اس نے کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا, ہمارے گھر میں لڑائی لگی. میں نے کہا پوچھیں. میں نے اس کو آدھا گھنٹہ لگا کے ساری فیملی کو سمجھایا, بار بار کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے فون پہ بات کی. المختصر کہ ان کا جھگڑا ختم ہو گیا, معاملہ سلجھ گیا. ٹھیک ہے, وہ فون بند ہو گیا. میں سونے لگا تو میرے دل میں بات آئی کہ یار اتنا مشورہ, آدھے گھنٹہ میں کھپا ہوں ان لوگوں کے ساتھ. اگر یہ مشورہ کسی وکیل سے لیتے, اگر کسی ڈاکٹر سے 10 منٹ کا ٹائم لیتے, اپوائنٹمنٹ لیتے, ٹوکن لے کے بات کرتے, کسی کوئی الیکٹریشن ہی بلا لیتے گھر میں کہ سوچ خراب ہے, کوئی پلمبر ہی بلا لیتے. لیکن میرا دل, میرا ضمیر اتنا مطمئن تھا اور مجھے اتنی راحت ہوئی یہ بات بتا کے میں سکون کی نیند سو گیا کہ یار میں نے اپنے آقا و مولا کی سنت پر عمل کیا. خیر خواہی کا جذبہ قرآن دیتا ہے. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. اگر آپ اس آیت کو سمجھ جائیں نا کہ اللہ کہتا اپنے لیے تو مثالیں, میرے لیے مثالیں دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. کرنا کیا ہے, فائنڈنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ سنو. نتیجہ میرے رب کا یہ ہے, اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور وہ علم جو تجھے عبادت کرنا نہ سکھا سکے, وہ علم جو تجھے رب کی بارگاہ میں جھکنا نہ سکھا سکے, وہ علم جس کے ساتھ تم اپنے سگے باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کے جنازہ نہ پڑھ سکو. میرے مرشد کہتے ہیں کامیاب شخص وہ ہے, مدیر خان صاحب, کامیاب شخص وہ ہے جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے, جس کے بیٹے نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو غسل دیا. یہ تو کرائے کے بندے لا کے تو غسل دیا جا سکتا ہے, جنازے کے لیے بھی بڑے سے بڑے بندے کو بلایا جا سکتا ہے. چس تو یہ ہے کہ تیری اولاد میں یہ کمال پیدا ہو, وہ تیرا کفن بھی کر سکے, تیرا جنازہ بھی پڑھا سکے اور تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ سکے. یہ فیصل آباد کی بات ہے, دور کی بات نہیں ہے. فیکٹری کا مالک کا فوت ہو گیا, قرآن خوانی ہو رہی تھی تو باقی سب لوگ اس بارے پکڑے ہوئے, تو اس کا سگا بیٹا جو ہے وہ شیکسپیئر کا ناول لے کے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, احتجاجن کر رہا تھا وہ یہ کام. اسے کسی نے کہا کاکا تو یہ قرآن شریف پڑھ تو میرے ابے نے پڑھایا ہی مجھے یہ ہے, میں یہی پڑھوں. میرے باپ نے مجھے قرآن پڑھایا ہوتا تو اس کے لیے قرآن پڑھتا. اس نے تو پیسہ لگا کے مجھے باہر بھیجا, اور پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ ہرگز نہیں. اس کائنات میں سب کچھ اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے, وہ نیکی ہے, وہ پرہیزگاری ہے, وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری ہے. اور میرا رب جب کسی بندے کو اپنا جلوہ عطا فرماتا ہے وہ کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اسے کائنات کی چیزیں, یہ سونا اور یہ چاندی اور یہ ساری چیزیں اسے ٹھیکریاں لگتی ہیں. کہا سب کچھ تو میرے رب کی بندگی اور عبادت ہے. المختصر ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. اللہ کہتا ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے, ونسی خلقہ, اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم, کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ پورا اور چورا بن جائے گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ, فرما دیجئے ان کو, بتا دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کو زندگی دی تھی وہی اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. اور وہی کائنات میں حرکت اور حرارت پیدا کرتا ہے. وہی کائنات کا یہ جو سورج چمک رہا ہے نا, یہ میرے رب کی قدرت ہے. اتنی خوبصورت بات کہ اللہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. کتنی ہے, کتنی کھا رہے ہو, کتنی پی رہے ہو, کتنی یہ جو سورج کی تپش ہے یہ ہماری ہڈیاں مضبوط کر رہی ہے, آکسیجن ہمیں مل رہا ہے, کتنا کچھ رب تعالیٰ بغیر کسی کے وزانے کے دے رہا ہے.
اور اس کے مقابلے میں چاہتا کہ ہم سے کہ ہم 5 وقت اس کی بارگاہ میں حاضری دیں. اس زبان کو خان صاحب ابھی شعر پڑھ رہے تھے کہ پہن لے جو پیار ان کا سخن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا. تو یہاں تو سارا کچھ گندی پڑا ہے، میڑی زبان گندی، بچوں سے گالیاں دے رہے ہیں یا غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، ہینڈ فری لگایا ہوا ہے اور ایسے ایسے کر رہے ہیں. جی کدھر جا رہے ہیں یار، کیا کر رہے ہو؟ اور یہ سالانہ ختم پاک کے موقع پر میں نے قرآن کریم کا درس اور سبق آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا ہے کہ یہی سبق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا، یہی سبق رسول اللہ کے صحابہ نے تابعین کو دیا تھا، اور یہی سبق تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور 1400 سال سے یہ سبق جاری ہے، اور کائنات کی روشنی اسی سبق کی وجہ سے قائم اور دائم ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان روشنیوں کے ساتھ قائم اور دائم رکھے.